نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے کچھ اصول متعین کر لیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اصولوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے اصول کا پکا ہے، اس کے بڑے سخت اصول ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کے خلاف بھی نہیں جاتے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ اصول اس طرح سے فکس کر لینا، اپنے اصول متعین کر لینا، یا کچھ ایسے قواعد و ضوابط بنا لینا جن کے مطابق انسان کوشش کرے کہ میں زندگی گزاروں گا، تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل انسان کی شخصیت جس قدر پختہ ہوتی ہے اتنے ہی اس کے اندر وہ ثابت قدمی ہوتی ہے، اور ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ اصول متعین کر لے اور پھر ان اصولوں کے مطابق، ان پرنسپلز کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ جتنی اس کی شخصیت پختہ ہوگی اتنے ہی اس کے اصول بھی پختہ ہوں گے، جتنی اس کے اصول ہوں گے اس کی شخصیت جو ہے وہ ثابت قدمی اس کے اندر ہوگی، اتنا ہی وہ اپنے اصولوں کو اہمیت دے گا اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ مثلا کچھ لوگ اصول بنا لیتے ہیں کہ جناب رشوت نہیں لینی ہے۔ اب چاہے معاشرے میں اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، چاہے اس کو چائے پانی کہہ دیا جائے، چاہے اس کو تحفہ کہہ دیا جائے، انعام کہہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی اصول یہ بنا لے کہ رشوت نہیں لینی تو پھر وہ ساری زندگی وہ رشوت نہیں لیتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی اصول بنائے جا سکتے ہیں، جیسے بیوی جو ہے وہ زندگی بھر یہ اصول بنا لے کہ میں زندگی بھر اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولوں، یا کوئی شخص جو ہے وہ یہ اصول بنا لے کہ جن سے مخالف سے کوئی ناجائز تعلقات نہیں رکھنے۔ اسی طرح سے یہ اصول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یا یہ اصول بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے دوست ایسے ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو میں ان کے درمیان میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے سگریٹ نوشی نہیں کروں گا، یا سگریٹ نوشی یا پان بیڑی گٹکا جو بھی ہے، مین پوڑی وغیرہ۔ تو یہ زندگی کے کچھ اصول ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں، اور ان اصولوں کا فائدہ کیا ہے؟ اب جب اصول بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس سے بعض اوقات نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کی تضحیک اڑاتے ہیں، اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے سخت مزاجی کا جو ہے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اندرونی طور پر وہ مذاق اڑانے والے جو ہیں وہ سخت مزاجی کا مذاق تو اڑا رہے ہوتے ہیں، اصولوں کا مذاق تو اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ اس پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، وہ یہ بات مان چکے ہوتے ہیں کہ یہ شخص بہتر ہے۔ وہ کیسے بہتر ہے؟ انہیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا ایک مضبوط کردار والے شخص سے رابطہ ہو رہا ہے۔ تو اصولوں کو بنانا، اصولوں پر کاربند رہنا، یہ ایک مضبوط کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے اوپر جب مصائب آتی ہیں، جب پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اسی مضبوط کردار والے شخص کے پاس آ کر ہی جو ہے وہ سایہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی کے پاس آ کر جو ہے اکثر رشتہ دار جو ہیں، اکثر دوست جو ہیں، وہ اسی سخت مزاج شخص کے پاس آتے ہیں اور اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اور وہی پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اصولوں کو بنانا پڑے گا اور اصولوں کے اوپر زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم ان اصولوں پر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر جو ہے وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ دنیا کے جتنے بھی عظیم انسان ہیں، جتنے بھی کامیاب انسان ہیں، چاہے وہ کسی فیلڈ کے کہیں سے بھی تعلق ہو، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ اصول ہی جو ہے وہ پرنسپلز ہی ہیں، وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے، تو وہ اسی پر کاربند رہتے ہیں، تبھی تو انہیں کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اصول جو ہے وہ کسی ایک جنس کے حوالے سے نہیں ہے کہ صرف کوئی ایک جنس جو ہے وہی اس اصولوں کو بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ مرد بھی، عورت بھی، یا کوئی بھی جنس جو ہے وہ ان اصولوں کو بنا سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ اصول متعین کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ
اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لوگ چاہے جتنی بھی تنقید کریں لیکن آخر کار انہیں آپ کے اصولوں کے سامنے، ان اصولوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے، تبھی تو جا کر جو ہے وہ پھر کامیابی بھی ملتی ہے۔ ہمیشہ جن کی شخصیت میں پختگی نہیں ہوتی، جن میں ثابت قدمی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں، زندگی میں ہمیشہ پریشانی ہی اٹھاتے ہیں، انہیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں اور یا اکثر اوقات جو ہے وہ ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی اصول بنائے جا سکتے ہیں وقت کی پابندی کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہے وہ صرف ایسے ہی ضائع کر دیے جاتے ہیں، مختلف رسم و رواج میں، یا ویسے ہی کسی کے انتظار میں ہم لوگ بس بیٹھے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں آ رہا ہوں، جبکہ ہم گھر سے نہیں نکلے ہوتے۔ تو اگر ہم اصول بنا لیں وقت کی پابندی کا تو کتنا جو ہے وہ ہمارے وسائل یا ہماری انرجی جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس میں یہ اصول کی پابندی جو ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا بہترین واقعہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو سن سکیں، مسلمانوں کو دیکھیں، اور پھر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں اور آپ اسلام کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر شراب کے متعلق، نماز کے متعلق، زنا کے متعلق، سود کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساری باتیں جو ہے وہ سمجھاتے ہیں اور یہ ان چیزوں سے منع بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا بنو ثقیف قبیلے کا ایک بت تھا، تاغیہ اس کا نام تھا۔ تو وہ تاغیہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ تاغیہ جو ہے وہ ہم اسی سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، وہ ہمارا رکھوالا بھی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس کو مسمار کر دو۔ تو وہ تاغیہ سے بہت ڈرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اگر تاغیہ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اس کو مسمار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو کہ ایک پتھر سے بنے ہوئے پتھروں سے جو ہے وہ نفع اور نقصان کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمر ہم تم سے بات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری یہ شرط ہے کہ آپ تاغیے کو 3 سال تک کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں دیکھیں، نوٹ کیجئے گا کہ اصول کی بات کہ آپ تاغیے کو 3 سال تک مسمار نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، اگر تم مسلمان ہو گئے تو پھر بتوں سے کیا تعلق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر 2 سال کے لیے اس کو رہنے دیں، 2 سال تک اس کو مسمار نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا 1 سال کے لیے جو ہے وہ اس بت کو جو ہے تاغیے کو مسمار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ اس کو مسمار نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ایمان کا معاملہ ہے کہ جس پر کوئی لین دین نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایسا اصولی فیصلہ ہے جس پر کوئی لین دین نہیں کی جا سکتی، یعنی اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے بس۔ تو وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو اب جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہی اسے مسمار کر دیں، یعنی ہم اس کو نہیں کریں گے، آپ ہی اس کو مسمار کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف کچھ آدمی بھیجوں گا تو وہ اس کو مسمار کر دیں گے، تو تم یہاں سے تم اب جا سکتے بھلے۔ تو انہوں نے پھر نماز کے متعلق کہا کہ ہم نماز بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، نماز پڑھنا ہمیں جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بات کہ تم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے توڑو، ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں ڈالتے، یعنی ہم خود بت توڑ دیں گے۔ اور نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، یعنی نماز کا جو ستون ہے، دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان شرائط پر جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہد نامہ بھی لکھ کر دیا، اور وہ واپس چلے گئے بنو ثقیف میں
اپنے قبیلے میں اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کیا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ کو جو ہے وہ بھیجا بتوں کو مسمار کر، اس طاغیہ بت کو مسمار کرنے کے لیے۔ جب یہ گئے تو سب لوگ جو ہے وہ ڈر کے گھروں سے باہر نکلے اور پھر دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ تو جو مغیرہ بن شعبہ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں ان کو ایسا کرتا ہوں کہ یہ لوگ خود ہنسیں گے، یعنی خود ہی جو ہے وہ بت کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ جاتے ہیں اور پہلا کلہاڑا مارتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک دم گر کے اور ہاتھ پیر جو ہے وہ ان کو وہ ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو طاغیہ نے جو ہے وہ ان کو مار دیا، طاغیہ نے جو ہے مغیرہ کو مار دیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں پھر مغیرہ اٹھتے ہیں، مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں دیکھو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس طاغیہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس واقعے سے ان پر بہت اثر ہوتا ہے اور پھر وہ سارے مل جاتے ہیں اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ اور خالد بن ولید مل کر اس پتھر اور جو چونے کا جو بت بنا ہوا تھا طاغیہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو آپ اس پر جو ہے وہ کوئی معذرت خواہانہ لہجہ نہ اپنائیں، رویہ نہ اپنائیں، بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی اسی اصولوں پر گزاریں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس ثابت قدمی کی دعوت دیں۔ تو یہ اصول ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہم دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔